تو 23 آیت نمبر 26 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأصلیہ سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر صدق اللہ العظیم۔ سأصلیہ سقر، ان قریب میں اسے سقر میں داخل کروں گا۔ وما ادراک ما سقر، اور آپ کو کیا معلوم سقر کیا ہے۔ لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھے گی اور نہ وہ چھوڑے گی۔ لواحۃ للبشر، جھلسا دینے والی ہے انسان کو۔ علیہا 19، اس پر ہیں 19 فرشتے۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور نہیں بنایا ہم نے آگ والوں کو یعنی ان کے کارکنوں کو الا ملائکہ مگر فرشتے ہی۔ وما جعلنا عدتهم، اور نہیں بنایا ہم نے ان کی تعداد کو الا مگر فتنة للذین کفروا، وہ آزمائش ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے۔ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ یقین کر لیں اہل کتاب۔ ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اور تاکہ بڑھ جائیں وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ایمان کے اعتبار سے۔ ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور تاکہ نہ شک کرے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے اور وہ جو صاحب ایمان ہے۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے وہ یہ کہیں، وَالْكَافِرُونَ،
اور جو کافر ہیں وہ کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اللہ رب العزت کا کیا ارادہ ہے اس مثال کو بیان کرنے سے۔ کذالک یضل اللہ من یشاء، اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے، یعنی گمراہی کے اسباب بناتا ہے، من یشاء جس کے لیے چاہے، ویہدی من یشاء اور جسے چاہے ہدایت نصیب فرما دے۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو، اور نہیں جانتا کوئی بھی تیرے رب کے لشکروں کو سوائے اسی کے۔ وما ہی الا ذکریٰ للبشر، اور نہیں ہے یہ مگر سراسر نصیحت ہے انسانوں کے لیے۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اس شخص کا ذکر کیا کہ جسے اللہ رب العزت نے وافر مقدار میں مال و دولت اور ایسی اولاد جو اس کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے موجود تھی، اس کا ذکر کیا کہ یہ بدبخت بڑی غور و فکر کے بعد اور بڑے سوچ و بچار کے بعد کہتا ہے کہ ان ھذا الا قول البشر، کہ یہ تو ایک انسان کا بنایا ہوا کلام ہی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو قرآن کے متعلق یہ یقین رکھے گا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ رب العزت کا نازل کردہ کلام نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس شخص کے متعلق یہ بات تم سارے کے سارے سن لو کہ سأصلیہ سقر، ایسے شخص کو میں عنقریب سقر میں داخل کر دوں گا۔ عنقریب چونکہ قیامت کا علم اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے بعید نہیں ہے۔ انا نراہ قریبا ونراہ قریبا، فرمایا کہ یہ اس کو بعید تصور کرتے ہیں، بعید خیال کرتے ہیں کہ پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، لیکن ہم اس کو قریب ہی دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی یہی اشارہ فرمایا کہ سأصلیہ سقر، کہ ان قریب جلد ہی ہم اس کو سقر میں داخل کر دیں گے۔ وما ادراک ما سقر، اور فرمایا تمہیں کیا خبر، تمہیں کس نے بتلایا اس کے متعلق کہ ما سقر، سقر ہے کیا چیز، سقر کسے کہا جاتا ہے؟ فرمایا وہ چیز یا وہ جگہ جو سقر ہے وہ ایسی ہے کہ لا تبقی ولا تذر، نہ کسی کو وہ باقی رکھتی ہے اور نہ کسی کو وہ چھوڑتی ہے۔ باقی رہنے سے مراد کہ جو جہنم، اصل میں علماء فرماتے ہیں کہ سقر یہ جھلسا دینے والی، جیسے آگے آ رہا ہے کہ لواحۃ للبشر، جو جھلسا دینے والی ہے انسانوں کو، یعنی آگ کو سقر کہا جاتا ہے، اور یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے۔ جس طرح جنت کے اللہ رب العزت نے درجات بنائے ہیں، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تو اسی طرح جہنم کے اللہ رب العزت نے طبقات بنائے ہیں۔ تو ان طبقات میں سے ایک طبقہ جو ہے وہ سقر ہے، جو جھلسا دینے والی شعلوں والی آگ ہے۔ فرمایا وہ آگ ایسی ہوگی کہ لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھے گی، یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ اس جہنم کے اندر کوئی صحیح سلامت باقی رہ جائے، اس کو جہنم کی آگ میں جلنا ہی جلنا ہے۔ ولا تذر، اور نہ کوئی یہ تصور کرے کہ انسان جل جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر وہ چھوڑنے والی بھی نہیں ہے۔ کلما ناضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، فرمایا کہ جب انسان جھلس کے ختم ہو جائے گا، اس کی کھال ختم ہو جائے گی، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم دوبارہ تبدیل کر دیں گے، یعنی دوبارہ اس کو نئی کھال جلنے کے لیے، عذاب کا مزہ چکھنے کے لیے عطا فرما دیں گے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جہنم کے اندر کسی کو سزا نہ ملے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ سزا مل جانے کے بعد وہ ختم ہو جائے، نہ وہ باقی رہے گا، نہ جہنم اس کو چھوڑے گی۔ لواحۃ للبشر، وہ ایسی آگ ہے جو شعلوں والی ہے، جھلسا دینے والی ہے انسان کو۔ علیہا 19، اب ظاہر ہے کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی جگہ ہو، تو اسے کوئی نہ کوئی نگہبان ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وہاں پر کام کرنے والے ہوتے ہیں، اس کا نظام سنبھالنے والے ہوتے ہیں، انتظام کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا جہنم کے جو نگہبان ہیں، جہنم کے جو کام کروانے والے ہیں، علیہا 19، فرمایا اس پر 19 فرشتوں کی ذمہ داری ہے، 19 فرشتے وہاں پر نگہبانی کر رہے ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور فرمایا کہ وہ فرشتے کوئی عام مخلوق نہیں ہے، وہ ایک خاص مخلوق ہے، اور جہنم کے جو کارکن ہیں وہ یہی فرشتے ہیں۔ جب یہ تعداد 19 کی تعداد مشرکین مکہ اور کفار مکہ کے سامنے آئی، تو
جس طرح کہ اگلے حصے میں آ رہا ہے، انہوں نے اس کو بہت ہلکا سمجھا، یہاں تک کہ ایک ان میں جو پہلوان تھا وہ کہنے لگا کہ بس 19 ہی کی تو بات ہے، ان میں سے 17 کو میں سنبھالوں گا اور باقی جو 2 ہیں ان تم سب مل کے ان 2 کو سنبھال لینا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا۔ یہ جو ہم نے 19 کی تعداد بیان کی ہے، 19 کی تعداد کو بیان کرنا یہ تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے بطور آزمائش کی ہے، وگرنہ اللہ رب العزت نے کتنے فرشتے پیدا کیے، جس طرح آگے آ رہا ہے اللہ چاہے تو ایک ہی فرشتے سے یہ سارا کا سارا کام لے سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے 19 کی تعداد کو بیان کر کے ان کافروں جنہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے ان کے لیے ایک آزمائش ہے۔ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور تاکہ جو اہل کتاب ہیں انہیں یقین ہو جائے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے کہ ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ جو جہنم کے داروغے ہوں گے، جو جہنم کے نگہبان فرشتے ہیں وہ 19 ہیں، نگرانی کرنے والے 19 ہیں، اور جہنم کے اندر جو سزائیں دینے والے ہیں وہ پتہ نہیں کتنی تعداد میں ہوں گے، کتنی کثیر تعداد میں ہوں گے۔ تو ایک تو یہ 19 کی تعداد کو بیان کرنا یہ کفار کے لیے آزمائش ہے، اور دوسرا اہل کتاب کے لیے یقین کی بات ہے کہ یہ قرآن واقعتاً یقینی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، کہ ہماری کتابوں کے اندر بھی تعداد 19 ہی بیان کی گئی ہے اور قرآن بھی 19 ہی بتلا رہا ہے۔ اور تیسرے یہ کہ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، کہ جو صاحب ایمان ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں، ان کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو جائے، ان کو بھی یقین کامل حاصل ہو جائے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ یقین حق اور سچ ہے، اس لیے کہ یہ بات جو ہے وہ اہل کتاب کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور تاکہ وہ لوگ جو صاحب کتاب ہیں اور وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں ان کے دلوں میں کسی بات کا شک نہ رہے اور انہیں یقین حاصل ہو جائے کہ یہ قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب ہی ہے۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور فرمایا کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، نفاق کا روگ ہے، کفر کا روگ ہے، والکافرون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کر رکھا ہے، جو کافر لوگ ہیں، وہ یہ کہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اللہ پاک اس مثال کو بیان کر کے کیا چاہتے ہیں، اللہ کا ارادہ کیا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کبھی جو ہے وہ مچھر کی مثال بیان کر دیں گے، کبھی جو ہے وہ مکھی کی مثال، کبھی کہیں کسی مثال، تو یہ مختلف قسم کی مثالیں بیان کرنا یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے۔ اللہ چاہتا ہے جس چیز کو بھی وہ بطور مثال کے پیش فرما دے۔ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، فرمایا اسی طرح اللہ رب العزت گمراہی کے اسباب جو ہیں وہ سامنے رکھ دیتے ہیں اور ہدایت کے اسباب کو بھی سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اب جو چاہے تو گمراہی کے اسباب کو اختیار کر کے جو ہے وہ گمراہ ہو جائے، اور جو چاہے تو ہدایت کے اسباب کو اختیار کر کے صاحب ایمان بن جائے۔ تو چونکہ اسباب وہ اللہ رب العزت کے جو ہے وہ تیار کردہ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے وہ اسباب، مسبب الاسباب ذات اللہ کی ذات ہے، تو اس لیے فرمایا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے، اللہ زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اللہ نے اسباب پیدا فرما دیے، اب جو چاہے ان اسباب کو اختیار کر لے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اللہ چاہے جسے ہدایت دے دے۔ یہ جو ہدایت کے اسباب اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، جو چاہے ان اسباب کو اختیار کر لے۔ اور ان کفار کا یہ کہنا کہ بھئی 19 فرشتے ہیں اور یہ تعداد میں تھوڑے ہیں، 17 ایک قابو کر لے گا، باقی 2 جو ہیں وہ سارے مل کے قابو کر لیں، اللہ پاک فرماتے ہیں صرف یہی 19 فرشتے نہیں ہیں، بلکہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، آپ کے رب کے جو گروہ ہیں، آپ کے رب کی جو فوج ہے، انہیں کوئی نہیں جانتا الا ہوا، مگر وہی اللہ جانتا ہے کہ اس نے کتنے فرشتے پیدا کیے ہیں، کون سی جگہ پر کس فرشتے کی کیا کیا ڈیوٹی ہے۔ انسانی جسم کے ساتھ بھی اللہ کا تیار کردہ نظام، اور جو فرشتے ہیں وہ اس کو چلا رہے ہیں، دنیا کا نظام، جہاں کہیں بھی جو کچھ بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے ان سے وہ کام لے رہے ہیں۔
وما ہی الا ذکری للبشر، اور فرمایا یہ نہیں ہے مگر سراسر نصیحت ہے انسانوں کے لیے۔ یہ فرشتوں کی تعداد کو بیان کرنا، جنت کو بیان کرنا، جہنم کو بیان کرنا، یہ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے، انسان کی نصیحت کے لیے، انسان کی یاد دہانی کے لیے اس کو وہ تیار کر رکھا ہے، تاکہ انسان ان تمام کی تمام چیزوں کو دیکھ کے، ہدایت کے اسباب کو دیکھ کے ان کو اختیار کرنے والا بن جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے اور سمجھنے کے بعد اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها ووسع لها قبرها. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.